اردو کا ایک محاورہ ہے کہ ناچنے لگی تو گھونگھٹ کیسا، مطلب جو کام خلقت کے سامنے شروع کر دیا تو پھر شرمانا کیسا۔ یہی سبق پڑھ کر سیاست اور صحافت نے ننگا ڈانس شروع کر دیا ہے کہ حکومت کہتی ہے ہمارے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں ہے، لیکن جب عمران خان کا جلسہ ہوتا ہے، جب عمران خان کی تقریر ہوتی ہے، کالز کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جتنی دیر عمران خان بولے گا اتنی دیر ہم آپ کو اشتہارات کے پیسے دے دیتے ہیں، آپ کچھ بھی اپنی مرضی کا چلا دیں، عمران خان نہ چلائیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ اب پتہ چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا۔ آج کے پروگرام میں بات ہوگی سچ بولنا بول کا جرم کیوں بنا دیا گیا۔ بس بہت ہو گیا، عمران خان نے بھی کہہ دیا اور آرمی ایکٹ میں پھر ترمیم کا چرچا۔ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ ناچنے لگی تو گھونگھٹ کیسا، مطلب جو کام خلقت کے سامنے شروع کر دیا تو پھر شرمانا کیسا۔ یہی سبق پڑھ کر سیاست اور صحافت نے ننگا ڈانس شروع کر دیا ہے۔ سیاست خدمت کا نام ہے، رہبروں کا یقین ہے، مگر صرف اپنی خدمت صحافت سچ سامنے لانے کا نام تھا، مگر اب یہ سچ کو جھوٹ میں بدلنے کی سب سے بڑی صنعت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں کبھی جمہوریت رہی ہی نہیں، مگر جو بچی کھچی اور نام نہاد تھی، سارے رہبر مل کر عوام کو اس سے بھی بیزار کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آج کے جنگ اخبار میں چھپنے والا کارٹون ایک کارٹون نہیں، صحافت کا نماز جنازہ کا اعلان ہے۔ اخبار میں لیڈرز کے کارٹون چھپتے ہیں، ساری دنیا میں رہنماؤں کے فیصلوں کو کارٹونز کی مدد سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن اخلاقیات اور صحافت کے اصولوں کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جاتا۔ لیکن آج جنگ گروپ نے اخلاقیات اور صحافت دونوں کا گلا گھونٹ دیا۔ میں کسی لیڈر کے دفاع میں یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ جمہور کی توہین کا نوحہ پڑھ رہا ہوں جو آج اس کارٹون کے ذریعے کی گئی۔ آپ اختلاف کریں، سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں پر تنقید کریں، عوام کی توہین تو نہ کریں، لیکن جیسا کہ جنگ گروپ کے مالک پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ صحافت نہیں ان کا کاروبار ہے، تو پھر توقع کیا کی جا سکتی ہے۔ پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے سیاست اور میڈیا مافیا کے جس گٹھ جوڑ کا حوالہ دیا تھا، آج اس کی عملی شکل عوام نے دیکھ لی۔ کہتے ہیں جھوٹ زور و شور سے بولو، اتنا زیادہ بولو کہ سچ جھوٹ لگنے لگے۔ اسی کی منصوبہ بندی دیکھیں۔ جیو نیوز پر توشہ خانہ معاملے پر پروگرام کیا گیا، جس میں ایک انٹرنیشنل مفرور اور مطلوب مجرم کی گھڑی کہانی پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی کردار کشی کی گئی۔ پھر اس کے بعد حکومتی اتحادیوں کی پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کسی نے گھڑی کا تانے بانے ریاست مدینہ سے جوڑے اور کسی نے مذہبی کارڈ کھیلنے کے لیے زور لگایا۔ سوشل میڈیا پر ایک طوفان اٹھانے کی کوشش شروع کر دی گئی۔ حد تو یہ ہوئی کہ جو اپنی جائیدادوں کی رسیدیں نہ دے سکے وہ بھی سینے پر ہاتھ مار کر رسیدیں نکالو کی گردان کرنے لگے، لیکن یہ چورن بھی بکتا دکھائی نہیں دے رہا۔ عمران خان نے ٹویٹر پیغام جاری کیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ بس بہت ہو گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے وکلاء سے بات کی ہے اور وہ جیو، خانزادہ اور جال ساز کے خلاف نہ صرف پاکستان بلکہ UK اور عرب امارات میں بھی مقدمہ کریں گے۔ میں عمران خان کے اس فیصلے کی تحسین کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا اور میڈیا پر الزام تراشی کی بجائے قانونی جنگ کی جائے، عدالت میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، سچ سامنے آ جائے، اور یہی سچ سامنے لانے کی وجہ سے بول نیوز بھی ہمیشہ نشانہ بنا ہے، اور ایک بار پھر حقیقی صحافت کے علمبردار بول کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سلسلہ آخر کب رکے گا، اسی پر بات کریں گے، اسی سے آغاز کریں گے۔ صدیق جان نور اللہ میرے ساتھ ہیں۔ صدیق جان، ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے جس طرح سمیع صاحب ہوں، عمران ریاض، جمیل فاروقی، ان کے خلاف کیسز، اب ایک دفعہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کوشش ہو رہی ہے کہ جس طرح کوئی بول کی آواز کو دبایا جا سکے، کیونکہ جس طرح سے ہم کوریج کر رہے ہیں شاید کچھ لوگوں کو وہ پسند نہیں آ رہی۔ اسامہ صاحب آپ نے بالکل درست کہا ہے، اور اس کا جواب ظاہر ہے پورا پاکستان جانتا ہے، ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ پچھلے 8 ماہ میں یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کر اب تک اگر کوئی ایک چینل عوامی احساسات، جذبات کو دکھا رہا ہے، گراؤنڈ ریالٹی کو دکھا رہا ہے، تو اس کا نام بول ہے۔ دیکھیں، اگر آپ شروع کریں، اگر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا جو لاس ہوا وہ تو ظاہر ارشد شریف صاحب کی شہادت تھی۔ ارشد شریف صاحب کو چینل سے نکلوا دیا گیا، ان کی آواز بند کروا دی گئی میڈیا پر، اور کہا گیا کہ ان کو کوئی چینل ایز اے گیسٹ بھی نہیں لے سکتا۔ لیکن اس وقت اگر کسی ایک چینل نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے اور آپ ہمارے پلیٹ فارم پر بول سکتے ہیں، تو اس کا نام بول ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ایک اور نام جن کو جو بہت ٹارگٹ کیے گئے وہ جمیل فاروقی ہیں، جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر تیسرا نام عمران ریاض خان،
عمران ریاض خان گرفتار رہے, کئی دن تک گرفتار رہے, جس طرح سے ان کو ایک تھانے سے دوسرے تھانے, ایک شہر سے دوسرے شہر, دوسرے سے تیسرے شہر, یہ سارا کچھ کیا گیا. تو عمران ریاض خان کو بھی 2 چینلوں سے ان کی آواز بند کروا دی گئی اور تمام چینلز کو کہہ دیا گیا کہ جناب آپ عمران ریاض خان کو نہیں لے سکتے, ایز اے گیسٹ بھی نہیں لے سکتے. اس وقت بھی اگر عمران ریاض خان صاحب کو کسی چینل اپنے پلیٹ فارم دیا تو بولنے کے لیے تو وہ بول ہے. پھر سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ جو آپ کے سامنے ہے, عابد شاکر صاحب, کوئی چینل ان کو جو ہے وہ نہیں لے رہا تھا, لیکن بولنے ان کو لیا اور ان کو بات کرنے کا موقع فراہم کیا. تو بات یہ ہے. اور پھر اسی طرح سے دیکھیں عمران خان صاحب کے جلسے, دیکھیں ہم تو کیمرے سے دکھا رہے ہیں نا, ہم صاحب یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہماری نظر میں بہت لوگ ہیں, ہزاروں لوگ ہیں اور پتہ نہیں سارا شہر نکلا ہے, ہم یہ تو کہہ ہی نہیں رہے. ہم تو صرف کیمرہ آن کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ کیمرہ ہے, یہ جہلم کے مناظر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج جو جہلم کے مناظر تھے وہ ہم نے کوئی فیک ویڈیو تو نہیں بنائی نا, یا ہم نے کوئی لوگوں کو یہ تو نہیں کہیں اور کی فوٹیجز اٹھا کے نہیں ڈال دی نا. آپ تو لائیو دکھا رہے ہیں کہ یار یہ جہلم میں یہ لوگ ہیں, یہ موجود ہیں. عمران خان کی غیر موجودگی میں بھی اتنے لوگ نکلے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ تمام چینل کمپرومائز کر چکے ہیں, ان کے ضمیر خرید لیے گئے ہیں, اربوں روپے کے اشتہارات دے دیے گئے ہیں, حکومت فیصلہ کرتی ہے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. اور پھر ایک اور جو چیز کی جا رہی ہے جو بڑا ویسے ظلم ہے, اکثر آپ اپنے انٹرو میں بھی کہتے ہیں, آپ اپنے سوالات میں بھی یہ بات کہتے ہیں اور آپ یاد دلاتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے ہمارے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں. لیکن جب عمران خان کا جلسہ ہوتا ہے, جب عمران خان کی تقریر ہوتی ہے, کالز کی جاتی ہیں, کہا جاتا ہے کہ جتنی دیر عمران خان بولے گا اتنی دیر ہم آپ کو اشتہارات کے پیسے دے دیتے ہیں, آپ کچھ بھی اپنی مرضی کا چلا دیں, عمران خان کو نہ چلائیں اور ہم سے پیسے لے لیں, بس عمران خان کو نہیں دکھانا. تو بات یہ ہے کہ جس طرح سے پھر آپ یہ دیکھیں, انہوں نے تو چینلوں کو تو چھوڑیں, یوٹیوب کو تو چھوڑیں, انہوں نے تو ٹک ٹاکرز کو پیسے دے کر جو کر روایا وہ آپ کے سامنے, اور پھر ان ٹک ٹاکرز نے بھی پیسے واپس کر دیے. انہوں نے کہا جی ہماری توبہ ہے, آئندہ ہم آپ کے کہنے پہ کوئی بھی چیز کریں. انہوں نے معافی بھی مانگی اور ورنہ ان کی آپ نے دیکھا کیا ہوا ان کے ساتھ. تو اس سارے میں اگر کوئی ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے وہ بول ہے, اور اسی وجہ سے بول کے لیے مشکلات بھی ہیں, بول کے ساتھ سازشیں بھی کی جا رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ بول کو کسی طرح سے پہلے بند کرنے کی کوشش کی گئی, وہ 8 گھنٹے ناکام ہوئے. اب دوبارہ جو ہے وہ حکومت ایکٹیو ہو گئی ہے شعیب شیخ صاحب کے بارے میں, ان کے حوالے سے اور چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہی کام کیا جائے جو ماضی میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے بول کے بارے میں کیا تھا. اچھا نور عارفین, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تو ہر طرف, کیونکہ اب تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. یعنی یہ بھی ہے کہ 56% تک بولڈ نیوز کو دیکھا جاتا ہے اور باقی سب چینل, باقی آپ دیکھ لیں شاید 44% لگ بھگ بنے گے. تو کیا یہ ہوتا ہے کہ جب دیکھا جاتا ہے اتنا کوئی پاپولر ہو گیا ہے تو اب دوسری طرف اگر کوئی ایجنڈا سیٹ کر رہا ہے باقی چینلز کو ملا کر تو وہ بات بن نہیں رہی, لوگ اس کو دیکھ نہیں رہے, تو پھر اس لیے پھر وہی کہیں لالچ, کہیں دھمکی, کہیں جرمانے, کہیں بندشیں, یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. جس جمہوریت کا رونا آپ روتے رہتے ہیں میرے بھائی, یہ اس کا خاصہ ہے. میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں 75 سال میں 75 منٹ کے لیے بھی جمہوریت کبھی بھی نہیں آئی. آپ ہی صاحبان کو اختلاف ہوتا ہے اس سے ایک بات سے, اور اب آپ کا انٹرو میرا پورا سن لیا ہے الحمدللہ, وہی تمام باتیں الیبریٹ آپ نے کی ہیں. مجھ سے سوال تو آپ نے پوچھا ہے لیکن جواب آپ خود دے چکے ہیں. اب اس پر مزید ایک لفظ بھی کیا کہا جائے. میڈیا پر قدغن ہر جمہوریہ اپنے حکومت میں آنے کے بعد لگاتا ہے. کوئی ایک نام آپ مجھے لے کر کے بتا دیجئے کہ جس نے یہ سب چھچورا پن نہ کیا ہو. اور جیسے ہی یہ بے روزگار ہوتے ہیں ویسے ہی ان کو جو ہے وہ میڈیا کو آزاد کرنے کا خواب, آزادی اظہار کی, تحفظ کی قسمیں کھانے لگتے ہیں. ان کو عوام صرف اس وقت بھوکے ننگے نظر آتے ہیں جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے, اور اس میڈیا کو بھی میں مطلب کس انداز میں تبرہ کیا جائے. میں آج صبح یہ سوچ رہا تھا کہ خود میں نے, میرا خیال ہے ہفتے میں 3 پروگرامز میرے عمران خان کے دور میں مہنگائی کے خلاف ہوا کرتے تھے, اور آج میں دیکھتا ہوں تو کسی چینل کو مہنگائی یاد ہی نہیں ہے. کسی چینل پہ یہ بتایا ہی نہیں جا رہا کہ بھائی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں, اچھا احسان جتلایا جاتا ہے کہ حکومت نے قیمتیں فریز کر دیں. یار قیمتیں فریز بھی جو کی ہیں تو یہ قیمتیں فریز کر کے کوئی احسان تو نہیں کیا, قیمتیں تو آلریڈی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے سبزیوں کے ریٹس کہاں ہیں, آپ دودھ دہی کی قیمتیں دیکھ لیجئے, آپ بچوں کے جو ہے وہ ڈائپرز کی قیمت دیکھ لیجئے, بچوں کے نیو بورن بیبی کے وہ جو دودھ آتے ہیں اس کی قیمت آپ دیکھ لیجئے, ادویات کی قیمتیں آپ دیکھ لیجئے. کسی جگہ عوام کو ریلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. 13 جماعتی اتحاد حکومت کر رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے, اور جب آپ ان سے نام پوچھیں تو یہ ہر مرض کی دوا درود شریف, آرمی چیف آرمی چیف. اور یار آرمی چیف کو چھوڑ کر کے کوئی اور کام نہیں کرنا ہے اس ملک میں کسی نے. مطلب میری گاڑی خراب ہو گئی تو اس سے آرمی چیف کو کیا لینا دینا ہے بھائی سانو کی. مجھے پیٹرول چاہیے, اس سے آرمی چیف, مجھے آرمی چیف نے پیٹرول دینا ہے, تو پھر تم لوگ کس مرض کی دوا دفع ہو جاؤ, جہنم میں جاؤ.
پھر میں جانوں اور آرمی چیف جانے. پھر کس لیے اقتدار میں آتے ہیں, حکومت میں آتے ہیں؟ عوام کا درد جو ہے وہ ان کو صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, اور جیسے ہی یہ پل کے اس پار آتے ہیں ان سب کا حال وہی آوے کا آوا چوپٹ والی بات آتی ہے. میڈیا پر آزادی اظہار کی باتیں کی جاتی ہیں, میڈیا کو جو ہے وہ بجٹ دینے والی جو باتیں ہیں. اب پہلے جی میڈیا کو بجٹ غلط دیے گئے تھے, میڈیا کو خریدا گیا تھا, فلانا کیا گیا تھا, اچھا جی چلو وہ انفریز کرنا شروع کیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی کتنے ہی چینلز میں, کتنی جگہ پر آپ دیکھ لیجئے صحافیوں کی کئی ماہ کی تنخواہیں نہیں ہیں, اور یہ مجرمانہ غفلت کی مرتکب خود صحافتی انجمنیں ہیں جو دنیا بھر کے نہیں, پاکستان بھر کے مختلف جگہوں پہ یہ پریس کلبز میں یہ روزانہ آتے ہیں, گفتن نشستن برخاستن کر کے کوئی اپنی پارٹی بھگتا کر کے چلا جاتا ہے, کوئی اپنی پارٹی کے لیے بیپر دے کے چلا جاتا ہے, کوئی اپنی پارٹی کے لیے کالم لکھ کر کے چلا جاتا ہے. اور ان تمام ورکرز کو جن کی آواز کہیں کوئی نہیں بن سکتا, وہ ایسوسیٹ پروڈیوسرز, وہ سب ایڈیٹرز, وہ نیوز ایڈیٹرز, وہ ڈیسک کے لوگ, وہ کیمرامین, وہ ایڈیٹرز, ان کا کوئی والی وارث نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پرسانے حال نہیں. کسی کے گھر میں میت ہو جائے, کسی کے گھر میں خدا نخواستہ بیماری آزاری ہو جائے, میں خود ان سب چیزوں کو بھگت چکا ہوں دور اسٹرگل میں. میری ماں کی طبیعت خراب, میرے بچے کی طبیعت خراب, میری بیوی کی طبیعت خراب, اور 3 مہینے کی تنخواہ میری روکی ہوئی ہے, اور الزام مجھ پہ لگایا جا رہا ہے کہ جی تم ایجنسیوں کے پروردہ ہو. اور بھائی عقل کے اندھے, وہ کون سی ایجنسی کہ جس کا پروردہ میں ہوں اور بسوں میں دھکے کھا رہا ہوں, اور وہ ایجنسی مجھے میری ریمیننگ تنخواہیں بھی دلانے میں ناکام ہے. بالکل صحیح. اور دوسری طرف اگر کوئی ادارہ بول کی طرح یہ دیتا ہے کہ نہ ہم کسی کو نکالیں گے, کسی کا پروگرام بند کریں گے, دباؤ پر یہ نہیں کریں گے, تو اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو دباؤ اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہماری آج ٹاپ سٹوری, صدیق جان, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا آج بڑی بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر, لوگ یعنی جو عمران خان صاحب کے مخالفین بھی جن میں ہیں وہ اس پر دکھ کا اظہار کریں کہ ہماری صحافت کہاں گر گئی ہے. کارٹون ہے اور اس میں جس طرح عوام کو دکھایا گیا, گدھے دکھایا گیا ہے, اور عمران خان صاحب کو دکھے, چلیں ان کا تو مذاق آپ اڑا لیں, لیکن گالی سے نکلا ہوا لفظ استعمال کرنا فرنٹ پیج پر. اور ساتھ ویسے پنجاب حکومت نے اشتہار بھی دیا ہوا ہے, تحریک انصاف کی حکومت ہے, اسی اخبار میں اشتہار بھی چھپتا ہے. تو چلیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں, اچھی بات ہے, یہ تو ہونا چاہیے کہ چاہے تنقید ہو رہی ہو آپ کوئی اشتہار وغیرہ بند نہ کریں. لیکن جس طرح سے یہ بات سامنے آئی کہ اسی اخبار میں برطانوی ایڈیشن میں وہ توشہ خانہ کا معاملہ جو پوری ٹرانسمیشن ہے وہ نہیں چھاپی جاتی, باقی پورے پاکستان میں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احساس ہے کہ برطانیہ میں کیس ہو جائے گا, پاکستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے اب یہی کہا ہے کہ جی یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ, ایک شخص جس پر جرم ثابت ہے, جس کے بھائی شاید ناروے میں ابھی بھی جیل میں ہیں, 3 بھائی, وہ وہاں پر بیٹھا ہے, 1 مہینہ پہلے اس کا نام نکالا جاتا ہے ECL سے, اس کے کیسز ختم کیے جاتے ہیں, پھر وہ بیٹھ کر سارا کچھ بتاتا ہے. اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ برطانیہ جاتے ہیں, UAE میں بھی کیس کرتے ہیں, تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں پہلے میں جنگ گروپ پہ بات کروں گا جو آج انہوں نے کارٹون چھاپا. دیکھیں یہ جو ان کا آج کا کارٹون ہے نا, اگر آپ وہ دیکھیں پڑھیں جو کہ آپ نے بتایا بھی ہے, اور کوئی بھی اس کو دیکھے اور پڑھے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ فرسٹریشن ہے, یہ ڈپریشن ہے. فرسٹریشن یہ ہے کہ پچھلے 8 ماہ میں یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا اس میں جو ہے وہ شامل تھا جنگ گروپ, اور وہ اس میں سب میں شامل تھے, اور پورا اس ساری مہم میں, ساری رجیم چینج میں مین اسٹیک ہولڈر تھا. اور اس کی ایک وجہ تو ظاہر یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ نے, اور پھر نون لیگ نے اس کو پے بیک بھی کیا, نون لیگ نے بھی, اور باقی لوگ جو اس آپریشن کے حصہ تھے انہوں نے پے بیک بھی کیا جنگ گروپ کو, جب انہوں نے آ کر اور جو میر شکیل الرحمان صاحب کے کیسز تھے اس میں ان کو جس طرح سے کلیئر کروایا اور وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ختم کیا. اب ان کی فرسٹریشن کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے. میر شکیل الرحمان صاحب ہمیشہ ہی کہا کرتے تھے کہ حکومتیں وہ بناتے اور گراتے ہیں, بیانیے وہ بناتے ہیں اور وہ کسی بھی بیانیے کو کاؤنٹر کرتے ہیں. انہوں نے پچھلے 8 ماہ میں پورا اپنا زور لگا کے دیکھ لیا ہے, انہوں نے ہر کام کر کے دیکھ لیا ہے, لیکن عمران خان کے خلاف کوئی بیانیہ نہیں بن سکا, اور نہ ہی وہ حکومت کو یہ ثابت کر سکے ہیں کہ اس حکومت نے آ کے دودھ اور شہد کی نہر بہا دی ہیں. کیا بات ہے, کیا کہنے ہیں, میاں صاحب نے تو کمال کر دیا ہے, یہ چیز بھی وہ کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. تو اب جب ان کے پاس کوئی اور عمران خان کے خلاف چیز نہیں بچی, جب وہ کچھ اور نہیں کر سکے, تو اب وہ گالیاں دینا اتر آئے. مطلب جتنا بڑا وہ اخبار ان سے دعویٰ کرتے ہیں اور جس طرح کا انہوں نے کارٹون چھاپا ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس چیز کو, ان کا حامی بھی اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی اخلاقیات ہے تو وہ سپورٹ کر سکتا ہے, جس طرح سے گالم گلوچ ہو رہی ہے. تو یہ فرسٹریشن ہے. اور باقی یہ جو آپ نے توشہ خانہ والی بات کی, یہ اب عمران خان صاحب نے اچھا اعلان کیا ہے کہ وہ عدالت میں جائیں گے, وہ UK میں بھی جائیں گے, دبئی میں بھی جائیں گے. بالکل ان کو جانا چاہیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. اور جو چینل ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں, اور ہم ثابت کریں گے.
تو اچھا ہے پاکستان کی عدالتوں والا وہاں پہ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ لندن کی عدالتیں نہ تو کسی فون کال پہ چلتی ہیں، نہ ہی وہاں کے ججز کی ویڈیوز کسی کے پاس ہوتی ہیں یا آڈیوز کسی کے پاس ہوتی ہیں، نہ ہی وہاں کے جج جو ہے وہ کسی طرح سے بلیک میل ہو کر اور فون کال پہ انسٹرکشنز لے کر اور فیصلے لکھواتے اور لکھتے ہیں. تو اچھا ہے وہاں پہ جائے گا معاملہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. نور عارفین، یہ تو چلیں اچھی بات ہے کہ اگر کچھ ایسا غلط ہے اس کو اٹھایا جانا چاہیے، اس معاملے کو لیگل پروسیڈنگز الگ، حکومت کہہ رہی ہے ہم چلائیں گے ریڈ وارنٹ اور یہ سب کچھ ابھی توشہ خانہ کا. لیکن ایک درخواست کئی صحافیوں کی طرف سے گئی بھی ہے کہ ساری چیزیں سامنے لے کر آئیں، کس نے کب کیا لیا، کیا بیچا، گاڑیاں کس نے لی، کیا کچھ ہوا، وہ بھی آ جائے تو زیادہ اچھا ہے. اور یہ سوال تو ظاہر ہے بنتا ہے کہ پھر اس اخبار کا لندن کا ایڈیشن جو ہے وہ اس کو کیوں نہیں چھاپتا، باقی ہر جگہ پورے پاکستان میں اس خبر کو چھاپا جاتا ہے، اس سے معاملہ مشکوک تو ہو جاتا ہے. میرے بھائی کسی زمانے میں یہ صحافت مشن ہوا کرتا تھا، اب تو یہ مطلب ود آل ڈیو رسپیکٹ بڑے اسکیل کی اگر ہم بات کریں تو پیداگیری کا ایک ذریعہ ہے. کوئی بڑا نام اپنے ساتھ رکھ لو اور اس کے بعد پھر دھن تاک کرتے رہو، اسی بڑے نام کو ایک بڑی سی تنخواہ دو، موٹی سی تنخواہ دو، اور اس کے بعد پھر پارٹیاں خود بھگتاتے رہو، کوئی تمہیں نہیں پوچھے گا. بڑے بڑے بزنس گروپس جو ہیں وہ آج کل کیا کر رہے ہیں، یہی سب کچھ کر رہے ہیں. مطلب ایسے ایسے ٹی وی چینلز کے نام، کوئی تو ویب ٹی وی بنا کر کے اور پارٹیاں بھگتانے میں لگا ہوا ہے. تو صحافت کوئی مشن تو رہ نہیں گیا. تو اب یہی سب کچھ ہوگا. اور باقی رہ گئی بات جہاں تک اسے حماقت کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حماقت انہوں نے کیوں نہیں کی. بھائی وہ مطلب کوئی ایک ایسا آدمی جو یہ دعویٰ کر چکا ہو کہ میں یعنی حکومتیں بناتا اور گراتا ہوں، آپ اس کو اتنا ہی بیوقوف سمجھتے ہیں کہ وہ جو غلطیاں پاکستان میں کر رہا ہے، جہاں وہ ہر چیز اچھی طریقے سے ہر ادارے میں مینج کرتا چلا آ رہا ہے، اس کی تاریخ ہے، وہ غلطی وہ لندن میں بھی کرے گا. اس کو پتہ نہیں ہے کہ لندن میں قانون ہے. شہباز شریف کے ساتھ ابھی کیا ہوا تھا، وہاں کی عدالتوں نے کیا کہا تھا کہ ہوں گے شہباز شریف وزیر اعظم، یہاں قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ ایک عام آدمی اور چاہے وزیر اعظم. جی تو آپ ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. وہ بڑے حضرت صاحب ہیں جن کی ہم بات فرما رہے ہیں یہاں پہ، وہ اسی طرح سے چیزیں کرتے چلے آئے ہیں. اور دیکھیے یہاں جو ہے نا وہ صرف فائدے ہوتے ہیں. یہ نون لیگ جو آج کل گود لے کر کے بیٹھی ہے ان کو، اور یہ نون لیگ کے حق میں پروگرامز بھی ہو رہے ہیں اور ایڈیٹوریلز بھی ہو رہے ہیں اور باتیں بھی کی جا رہی ہیں. آپ کو یاد دلا دوں کہ ایک دور میں نون لیگ نے ان کا حقہ پانی بھی بند کر دیا تھا. ان کو اخبار چھاپنے کے لیے وہ پرنٹ رول بھی جو ہے نا وہ ملنا بند ہو گئے تھے. وہ تو اگر معمول لوگوں نے ان لوگوں کی گلوخراسی نہیں کرائی ہوتی تو ان کا اخبار بھی جو ہے وہ کھڈے لائن لگ چکا ہوتا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. یہ سب عارفین، بریک کے بعد عارفین نامہ ہوگا. اور جس طرح سندھ حکومت کہتی ہے کہ جی امن و امان ہمیں قائم رکھنا ہے، لیکن الیکشنز کے لیے ہم نفری تو نہیں دے سکتے، مگر امن و امان کی صورتحال ہے کیا، عارفین نامہ میں جانیں گے بریک کے بعد. اب پتہ چلا. اب پتہ چلا. وقت ہے عارفین نامہ کا. عارفین، ہم نے جس طرح ابھی حال ہی میں پروگرام میں بات بھی کی کہ بہت نفری اس وقت ضرورت ہے اس کی، اور امن و امان بھی بہتر بنانا ہے، اس لیے الیکشن کمیشن کو کہا گیا جی ہم الیکشن تو کروا نہیں سکتے کراچی میں، لیکن امن و امان کی صورتحال ہے کیا؟ جی اسامہ، اس نے ہمارے زخم کا کچھ یوں کیا علاج، مرہم بھی گر لگایا تو کانٹوں کی نوک سے. صحیح معنوں میں یہ شعر تفسیر ہے اسے ایک سٹوری کی جو میں آپ کو اب سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ میں نے گھر میں نہیں بنائی. کراچی میں ڈاکو راج ہے، اس حوالے سے ایک خبر ابھی تھوڑی دیر میں آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھیں گے. کراچی میں سال رواں میں، جبکہ سال ختم ہونے میں ابھی پورا 1.5 مہینہ سوا مہینہ باقی ہے، کرائم کی 73,000 وارداتیں دیکھنے میں آئی ہیں. اور اس کے باوجود اس صوبے کے آئی جی اور فلانے کا دعویٰ ہے کہ کراچی میں امن و امان کی فضا جو ہے وہ بہتر گزشتہ ادوار سے موجود ہے. ان 73,000 واردات میں یہ خبر اگر آپ لوپ کے طور پہ چلا دیں میرے بھائی، تاکہ لوگ دیکھ کر خود گواہی دے سکیں کہ میں اپنے گھر سے کچھ نہیں کہہ رہا. ان وارداتوں کے دوران محض 100 افراد قتل ہوئے ہیں. لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ جمہور کی ایسی تیسی جتنی بھی ہو، جمہوریت کا پودا بہرحال پھل پھول رہا ہے. 13 جماعتی اتحاد مست کر کے اور جو ہے وہ اپنی حکومت کو انجوائے کر رہا ہے. میڈیا بھی جو ہے وہ قیمت پا رہا ہے اپنی خاموشی کی. اسے خبر کے مطابق ضلع غربی میں کراچی کے 24، وسطی میں 23، شرقی میں 19، کورنگی میں 16،
کیماڑی میں 9 اور ملیر میں 5 افراد دوران واردات اپنی جان سے چلے گئے. 400 سے زائد افراد زخمی ہیں. کروڑوں روپے کی اشیاء لوٹ لی گئیں. صرف اکتوبر میں موٹر سائیکل چوری اور چھیننے کی 5000 سے زائد وارداتیں ہوئیں. کار لفٹنگ کے 215 واقعات. شہری 2232 موبائل فون سے محروم کر دیے گئے. آپ آئی جی ڈی آئی جی کو بھول کر کے ذرا تھوڑا سا توجہ دیجئے ان باتوں پر جس میں کراچی میں امن و امان کے قیام کا کریڈٹ لیا جاتا ہے مراد علی شاہ اور دیگر جماعتوں کے قائدین کی جانب سے. وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے اس کام کے لیے بڑا تکڑ کیا تھا. پھر بتایا جاتا ہے کہ جی امن و امان قائم کرنے والے اداروں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اداروں نے قربانیاں دی ہوں یا نہ دی ہوں، لیکن ایک عام آدمی روزانہ جو قربانیاں دے رہا ہے اس کو کوئی خاطر ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان 73,000 وارداتوں کے بعد یہ جو میں نے اتنی لنترانی کی ہے، اس کے بعد آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ اب ڈیسیجن میکر جو ہیں وہ اب جو ہیں وہ کچھ کرنے کے موڈ میں آ گئے ہیں. جی ہاں، وہ بالکل کچھ کرنے کے موڈ میں آ گئے ہیں، لیکن تھوڑا سا اپنی سوچ کے گھوڑے کو لگام ڈالیے، اس لیے کہ وہ سب کچھ کرنے کے موڈ میں نہیں آئے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں. اب اگلی خبر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حیران کر دے گی کہ ڈیسیجن میکرز کیا کرنے کے موڈ میں آ گئے ہیں. اس سے اگلی اردو والی خبر چلا دیں بھائی. ایم کیو ایم میں نئی روح پھونکنے کا پلان تیار. اب آپ کو لگ رہا ہوگا میرا دماغ چل گیا ہے. 100 افراد قتل، 73,000 وارداتیں، اس کا ایم کیو ایم سے کیا تعلق؟ ابھی تھوڑی دیر میں واضح ہو جاتا ہے. ایم کیو ایم میں نئی روح پھونکنے کا پلان تیار. پی ایس پی اور باہر بیٹھے رہنماؤں سمیت سب کو متحدہ پاکستان کے پرچم تلے متحد کیا جائے گا. پرکشش پیکج بھی ملے گا. یہ رپورٹ ہے ڈان اخبار کی. آپ دعویٰ کرنا چاہیں مانہانی کا تو آپ کو ڈان اخبار کے پر جو ہے وہ دعویٰ کرنا پڑے گا. عارفین صدیقی صاحب بچ نکلے گا اس بار بھی. یعنی گویا میرے سر میں درد ہے اور آپ مجھے جو ہے وہ کسی اور درد کی دوا کھلائے جا رہے ہیں. کراچی جو عروس البلاد تھا، جو شہر کا ملک کا معاشی انجن ہے، کراچی میں امن و امان کے قیام کے بجائے، نیشنل ایکشن پلان جو تھا اس کے ریوائول کے بجائے، کوئی اور حکمت عملی طے کرنے کے بجائے فیصلہ سازوں نے یہ حل نکالا ہے کہ جی ایم کیو ایم کے بے روزگاروں کو روزی دلوا دی جائے تاکہ وہ پھدک کر کے اور شہر میں گانا گاتے رہیں کہ جی واقعی شہر میں امن و امان کی فضا. یہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ایک کارٹون کی بات کر رہے تھے. دشمن بھی اگر کوئی بات کر رہا ہے اور اگر اس میں کوئی لاجک ہے تو میں اس کی حمایت کروں گا. میں اس کارٹون کی بات نہیں کر رہا، میں جالب کی بات کو کوٹ کرتا ہوں. یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں. جالب نے کیوں کہا تھا؟ آج جاہلوں کی تعداد 24 کروڑ ہو گئی ہے. کیا آپ میری بات کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ کوئی کسی نام پر بک رہا ہے، کوئی کسی نام پر بک رہا ہے. اب آپ دیکھیے اس خبر کے مندرجات میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں. اس خبر کے مطابق وہ قوت جو اپریل میں حکومت کی تبدیلی سے قبل تک ایم کیو ایم کو مختلف دھڑوں میں تقسیم رکھنا چاہتی تھی، اب ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں کو متحد کر کے کراچی کی سیاست میں انہیں مرکزی کردار دینے کے لیے متحرک ہو چکی اور ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی کی مدد سے سندھ حکومت اور شہری علاقوں میں اہم عہدوں میں حصہ دینے کی پالیسی بنا لی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق گزشتہ ماہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک سینئر شخصیت نے کراچی کا دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی کی قیادت سے الگ الگ ملاقاتیں کی. رپورٹ میں پی ایس پی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا، جس میں اس رپورٹ میں انہیں بتایا گیا کہ ان اختلافات کی وجہ سے وہ شہری سندھ میں الطاف حسین کے بعد پیدا ہونے والا سیاسی خلا پر نہیں کر سکے. رپورٹ میں پی ایس پی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی شخصیت کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا. رپورٹ کے مطابق ایم کیو ایم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس اتحاد کے بعد انہیں سندھ میں اقتدار میں باقاعدہ حصہ دیا جائے گا اور شہری سندھ کا احساس محرومی کم کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کو اس بات پر راضی کیا جائے گا کہ وہ صوبائی سطح پر ایم کیو ایم سے اتحاد کرے اور شہری سندھ سے متعلق کچھ وزارتیں ایم کیو ایم کو دلائی جائیں. 9-0 بھی ایم کیو ایم کے حوالے کر دیا جائے گا. متحدہ لندن کے کچھ رہنماؤں کو جو ہے وہ لانڈری میں ڈال کر کے ان کو پاک صاف کر کے ایک مرتبہ پھر پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگوا کر کے اور جیب کاٹنے کے مشن پر معمور کر دیا جائے گا اور اس کے بعد راوی ایک بار پھر چین لکھنے لگے گا. اور اب آپ مجھے بتائیے اسامہ غازی صاحب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تو کیا یہ جو کار جہل اس وقت باقاعدہ اسے خبر کی روشنی میں سامنے آ رہا ہے، اس کی جو مندرجات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اس کے بعد جو لوگ ان تمام لوگوں کا، ان تمام نوٹنکیوں کا، ان تمام جمہوری ڈاکوؤں کا یا پتہ نہیں اور کون سے ڈاکوؤں کا یقین کریں گے، ان کو میں جاہل نہ کہوں تو کیا کہوں، ان کو میں انگوٹھا چھاپ نہ کہوں تو کیا کہوں. اور یہ ڈاکو جن کو پتا ہے کہ یہ کسی بھی بہانے سے، یہ کسی بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر کے عوام کو اپنے بس میں کر لیں گے. آپ پی ایس پی کی بات کریں تو متحدہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی اب تک باقاعدہ ایک نظریاتی رہنماؤں کے طور پر باتیں کیا کرتے تھے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ان کی ایک واضح پالیسی تھی، ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے بانیان کے حوالے سے بھی ان کی ایک واضح پالیسی تھی. یہ خبر تو کچھ اور بتا رہی ہے.
اور اس خبر کی ابھی تک باضابطہ طور پر تردید بھی نہیں کی گئی. اور کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اگر اس خبر کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ واقعی کر ہی لیا ہے, اف ایٹ آل والی بات ہے, تو کیا پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی قوت موجود ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف, ان کی منشا کے خلاف جا کر کے عوام کی واقعی مسیحائی کا حق ادا کرتے ہوئے ایسے ایک پروپوزل کو پھاڑ کر کے پھینک دے؟ کیا کوئی جمہوری ڈاکو اس وقت ہے؟ کیا متحدہ جو اس وقت ختم ہو چکی, متحدہ کے اپنے گڑھ میں نقب لگا دی عمران خان اور پی ٹی آئی نے, شاہ فیصل کی نشست نکال کر کے لے گئے ان کے جبڑوں سے, اس وقت تو ایم کیو ایم از کمپلیٹلی فنشڈ. تو ایم کیو ایم کو دوبارہ یہ مینڈیٹ دے کر کے کراچی کے امن کے ساتھ فٹ بال کھیلنے کا کیا مطلب؟ عارفین, یہ جو فارمولے سوچے جا رہے ہیں یہ تو یقیناً حل نہیں ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات آپ نے بتائے ہیں, خبریں چھپ رہی ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت امن و امان کی, تو یہ پھر کیا جا رہا ہے, توجہ کس طرف ہے؟ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ان سائڈ سٹوری وتھ صدیق جان. اب پتہ چلا. اب پتہ چلا. ان سائڈ سٹوری وتھ صدیق جان میں بات کریں گے, افواہیں ہیں بلکہ خبریں ہیں, افواہ نہیں کہنا چاہیے, خبر ہے کہ آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی جا رہی ہے, یہ اخبار میں چھپ بھی چکی ہے. صدیق جان, کیا حکومت کیا سوچ رہی ہے کہ ایسا کچھ کر کے کیا حاصل کیا جائے گا؟ اب جی ریٹینشن کا لفظ جو ہے یہ شاید کابینہ سے اپروول لی جائے, اگرچہ اب ایک دو دن کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, تو مکس سی خبریں چل رہی ہیں. دیکھیں, ایک چیز تو کنفرم ہے, اور وہ ہے جو خبر ریاض الحق صاحب نے دی ہے وہ تو کنفرم ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے اس کو رپورٹ کیا, اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں, اور بڑی تفصیل سے انہوں نے ایک ایک چیز کو بتایا کس چک میں کیا تبدیلی کی جا رہی ہے. لیکن دوسری خبر یہ بھی حکومتی ذرائع سے آئی کہ نہیں ایسا ہم کچھ نہیں کرنے جا رہے. وہ ایک کمزور بات ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کچھ نہیں کرنے جا رہے. بھئی اگر آپ کچھ نہیں کرنے جا رہے تو آپ نے وہ ڈاکومنٹس کیسے آ گئے, وہ آپ نے تجویز کیسے کر دی وہ ترمیم؟ ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ پھر حکومت کو جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہو کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے اور آپ یہ کھیل مت کھیلیں, یہ ضرور ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات بہرحال طے ہے کہ حکومت یہ کرنا چاہتی ہے, اور اس کے لیے حکومت نے بہت سی تبدیلیاں کی. اس کے لیے انہوں نے جو کابینہ کی ذیلی کمیٹی ہے اس کے قانون سازی کے لیے اس میں بھی تبدیلیاں کی, اس میں اسحاق ڈار صاحب کو شامل کیا گیا, اور جو وہاں پر جو کچھ لندن میں ہوا ہے, جو کچھ لندن میں ملاقاتیں ہوئی ہیں, جو کچھ وہاں پہ میٹنگز ہوئی ہیں, اس میں کچھ چیزیں تو طے ہوئی ہیں. کوئی ایسا کھیل تو یہ کھیلنا چاہتے ہیں جس کے کنسیکوینسز بہت سنگین ہو سکتے ہیں. اور میاں نواز شریف کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے آرمی چیف کے معاملے پر چاہے وہ تقرری کر بھی دیں تو بعد میں بھی ان کی لڑائی ہو جاتی ہے آرمی چیف کے ساتھ, کیونکہ ان کے کچھ ایسے جو ہے وہ عادات ہیں جس کی وجہ سے معاملات گمبھیر ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ کچھ نہ کچھ کرنا تو چاہتے ہیں, لیکن کیونکہ اس چیز کو اتنا خفیہ رکھا گیا ہے, یہ نہیں بتایا جا سکتا, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. آیا اس کی وجہ موجودہ آرمی چیف کو کنٹینیو کروانا ہے؟ وہ تو مجھے نہیں لگتا. وہ مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے 2 دن پہلے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بہت سخت باتیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے, یہ ختم ہونا چاہیے قانون, اور جو بھی آرمی چیف نیا آئے وہ یا موجودہ آرمی چیف اگر اس کو ختم کروانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں پارلیمنٹ کے ساتھ تو یہ قوم پر بھی احسان ہوگا, یہ ادارے پر بھی احسان ہوگا. تو اس لیے لگتا تو مجھے نہیں ہے کہ اس قانون سازی کا مقصد موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کچھ اور باتیں چل رہی ہیں کہ اگر کچھ جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں اگر وہ ریٹائر ہو رہے ہیں پہلے, ان کو کنٹینیو کروا کے اور ان کو آرمی چیف کی دوڑ میں شامل کیا جا سکے, یہ ضرور ہو سکتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کیا جو ہے وہ اندازے ہیں, کیا سرائیاں ہیں, تجزیے ہیں, تبصرے ہیں, اتھینٹک بات نہیں ہے جو ہے وہ, کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ حکومت اپنا موقف دے نہیں رہی. خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں, ان کے متضاد بیانات آ رہے ہیں. پہلے وہ آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ ہم میاں نواز شریف سے مشاورت کرنے گئے ہیں, چیزیں طے ہو گئی ہیں, پھر وہ آ کے کہتے ہیں کوئی مشاورت نہیں ہوئی, کوئی چیز طے نہیں ہوئی. شہباز شریف صاحب ہیں وہ آ کے کووڈ کے شکار ہو جاتے ہیں, چیئرمین سینٹ جو صدر کی غیر موجودگی میں قائم مقام صدر ہو سکتے ہیں وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں. ایک عجیب سی کنفیوژن ہے, ایک عجیب سی صورتحال ہے. حکومتی اتحادیوں کو کچھ پتہ نہیں ہے سوائے 2 کے, باقی اتحادی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی آن بورڈ لو, ہمیں بھی بتاؤ کیا چل رہا ہے, کیا کرنے جا رہے ہو. تو کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے, کوئی چیز جو ہے وہ واضح نہیں ہے. اس لیے یہ کیا سر نہیں چل رہی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اتنی عام تقرری, اتنا عام معاملہ, اس کے اوپر اس طرح سے مارکیٹ میں خبریں آنا, ان کے اوپر تجزیے تبصرے ہونا, اس کے اوپر بات چیت ہونا. لیکن ایک چیز بار اسٹیبلش ہے کہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے. کوئی کھیل ایسا ہے جو یہ حکومت کھیلنا چاہتی ہے جس سے شاید ان کو وہ کھیل کھیلنے سے روک دیا جائے. اچھا, عمران خان صاحب نے صحافیوں سے ملاقات کی ہے, اس میں انہوں نے کہا جی ہم آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے میں پیچھے ہٹ گئے ہیں. صرف یہی نہیں, انہوں نے کہا جی نواز شریف چاہتا ہے کوئی ایسا چیف آئے جو نواز شریف کے معاملات اور کیسز کا خیال رکھے. کوئی آرمی چیف ایسا نہیں آئے گا جو ادارے, ریاست اور عوام کی آواز کے خلاف جائے.
तो मियाँ साहब ने तो बड़ी दफ़ा कोशिश करके देख लिया, और हर दफ़ा ये होता है कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मामलात नहीं फिर बनते। उसके बाद वो सोच कर तो यही तैनाती करते हैं कि किस कबीले से है, किस ग्रुप से फलां, इस तरह की सोच होती है, लेकिन इदारा इदारा होता है। देखिए, इसमें दो चीज़ें उसामा गाजी साहब, एक तो क्योंकि ज़ाहिर है जो साफ़ी वहाँ पर मुलाकात में मौजूद थे वो बेहतर बता सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था, सियाक़ व सबाक़ क्या था, क्या इमरान खान साहब के यही अल्फाज थे या वो कुछ और कहना चाहते थे। लेकिन मैं पहले भी एक बार प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब को ये कन्वे कर दिया गया था कि जिस नाम पर आपको एतराज़ है वो नाम नहीं होगा। उसकी वजह यह देखें, पहले मुस्लिम लीग नून ने एक तयशुदा एजेंडे के तहत, मनसूबे के तहत, पता नहीं अब इस मनसूबे के सहूलतकार कौन थे, इसके इस जो अटैक करने का फैसला था जनरल फैज़ साहब को, इसके पीछे मनसूबा साज कौन थे, लेकिन फ्रंट के तो मुस्लिम लीग नून थी। और उन्होंने हमले कर करके जनरल फैज़ साहब को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया कि अब जब आर्मी चीफ के नाम डिस्कस होते हैं कि कौन कौन हो सकता है, तो जनरल फैज़ साहब का नाम बिल्कुल डिस्कस नहीं होता। कहा जाता है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकते, हालांकि वो भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो भी इस रेस में शामिल हैं और इंतहाई कॉम्पिटेंट हैं, और उन्होंने डिलीवर किया है, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो या पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के मामलात हों, इंटरनेशनली चीज़ें हों। उनके दौर में पाकिस्तान ने बहुत सा डिलीवर किया है, ज़बरदस्त इकदाम हुए, ज़बरदस्त काम हुए, लेकिन उनको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया कि उनके बारे में कहते हैं उनको तो एक साइड पे कह देना, वो तो नहीं बन सकते। क्यों नहीं, को पसंद नहीं है, शरीफ खानदान को पसंद नहीं है। तो जब आप ये कह देते हैं कि शरीफ खानदान को क्योंकि जनरल फैज़ पसंद नहीं है वो नहीं बन सकते, फिर मेरिट वाली बात तो वैसे ही खत्म हो गई ना इनके नजदीक, क्योंकि मेरिट तो फिर यही बनता है कि आप मेरिट पे देखें इनमें से कौन पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है, इंटरनेशनल जो हालात है उसमें कौन बेहतर हो सकता है, इंडिया के साथ जो हमारे मामलात हैं, जो अफगानिस्तान का सिनेरियो कौन, उसमें आपने एक लेफ्टिनेंट जनरल को तो बिल्कुल साइड पे कर दिया ना, क्रॉस कर दिया, और खुल के उसके ऊपर हमले करवाए गए, हमले किए गए, कोई मीडिया को नहीं रोका गया, कोई प्रेस रिलीज नहीं आया, कोई उसके ऊपर कदम नहीं थी, और खुलेआम था, कोई भी मुंह उठा के जनरल फैज़ साहब पे हमले करे, कोई नहीं रोका गया। बिल्कुल ठीक कहा, यही जाता है कि जी कंट्रोवर्शियल ना करे ऐसे मामले को, लेकिन खुद इन्होंने यानी मौजूदा हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत ने इस सारे मामले को कंट्रोवर्शियल किया, और अब खुद भी बयान दे रहे हैं, चाहे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हों, वो इस तरह के बयान भी देते हैं, बातें भी करते हैं, जी मुशावरत हुई नहीं हुई, मशवरा हुआ होगा लंदन में, जी अभी शुरू ही नहीं हुआ, और फिर खुद ही कहते हैं जी इस पर डिस्कशन भी ना की जाए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की, इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।